अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। एक एसएचओ ने अपनी बीवी की सहेली को भी ना बख्शा। सारी रात 12 मर्तबा बीवी की सहेली पर बुझाता रहा। सहेली एसएचओ के खिलाफ थाने जाती है और सारी की सारी बात डिटेल के साथ पुलिस को बताती है, पर्चा कटवाती है। सवाल पैदा होता है कि ये एसएचओ ने बीवी की सहेली को ट्रैप कहाँ से किया और कैसे किया? क्या ये एक अरसे से पीछे लगा हुआ था? कहाँ पर ले जाकर ये गुनाह किया? जगह कौन सी थी? थाना था, थाने की हदूद थी या फिर कुछ और? क्या एसएचओ की इस खातून से, इस लड़की से कहीं कोई पुरानी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं थी जो कि अब खत्म हो गई थी? क्या पहले कोई आपस में दोस्ती यारी तो नहीं थी जो कि अब नहीं रही? कोई गरज था, कोई जिद थी या फिर शैतान उतरा? आखिर ये जबरदस्ती की तो की क्यों? मैं डिटेल्स आपको बताऊं कि ये वकुआ पेश आया है पंजाब के जिला कोशाब में। सब इंस्पेक्टर हैं पंजाब पुलिस में शफकत नवाज। अब ये जो शफकत नवाज है ना, ये शफकत नवाज मुख्तलिफ थानों में एज अ एसएचओ अपनी ड्यूटी करते रहे। एसएचओ शिप के बारे में खूब अच्छे से ये जानते हैं कि एसएचओ क्या होता है, वर्दी क्या होती है, क्राइम क्या होता है, ग्राउंड रियलिटीज किसे कहा जाता है। अब आ जाते हैं हम उस लड़की की तरफ जो ये क्लेम करती है। लड़की नाम उसका असल क्या है मैं आपको नहीं बताऊंगी, शनाख्त में आपको हरगिज नहीं करवाऊंगी। केस मुझे आपको समझाना है तो हम इस लड़की का फर्जी नाम रखते हैं नादिया। अब नादिया जो है वो एसएचओ की जो बीवी है उसकी बड़ी अच्छी, बड़ी पुरानी दोस्त है, सहेली है। ये दोनों फैमिलीज यानी एसएचओ की फैमिली मियां बीवी और इधर से नादिया की फैमिली, दोनों फैमिलीज आपस में एक दूसरे को जानती हैं, फैमिली रिलेशंस हैं, घरों में आना जाना है और बहुत डिटेल के साथ आना जाना है। दुख और सुख में ये दोनों फैमिलीज साथ साथ खड़े होते हैं। अब मैं आपको जो डिटेल्स बताने लगी हूँ वो सारी की सारी डिटेल्स इसी लड़की ने एफआईआर में क्लेम किया है, दर्ज किया है, जो कि एफआईआर का हिस्सा है। नादिया कहती है 26 दिसंबर को एसएचओ ने मुझे फोन पर कॉल की और कॉल करके कहा कि मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बेसुध पड़ी हुई है, आपके साथ तो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, आप आ जाओ, आप आके इससे गपशप करो, इसके साथ टाइम स्पेंड करो क्योंकि आपके साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहल जाएगी, इसका दिल बदल जाएगा। ज़ाहिर है जब इंसान बीमार होता है तो उसकी तबीयत बड़ी बोझल बेजार होती है, वो थक जाता है लेट लेट के, तो तुम आ जाओगी तो जरा ठीक हो जाएगी, ये मेहरबानी है तुम्हारी। अब सहेली क्या जवाब देती है, कहती है बात तो अब ठीक कर रहे हैं, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आ जाती हूँ, प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि मैं आऊं तो आऊं कैसे, अकेली आती नहीं हूँ, कन्वेंस अभी कोई मौजूद नहीं है, कैसे आऊं मैं? इसका जवाब देते हैं सचो, कन्वेंस नहीं है, कोई मसला नहीं है, मैं आपको खुद लेने के लिए आता हूँ, आपने अगर चेंज करना है तैयार होना, आप तैयार हो जाओ, मैं लेने के लिए आता हूँ, पिक करूंगा खुद आपको। कहती है अच्छा चलें फिर आप आ जाएं। इसके बाद फोन रख दिया, तैयार होने लगी और जनाब रात के 7:30 पर यानी 7:30 इसके घर से इसको पिक करने के लिए आए। अब सहेली का घर है साजिद कॉलोनी इस्लामपुरा में। अब यहाँ से इसको पिक किया और लेकर गए अपने घर। एसएचओ का घर था सिविल कॉलोनी जोहराबाद में, वहां पर ले गए। ले जाकर जब घर के अंदर गए तो मैंने देखा कि बीवी तो है ही नहीं इसकी, यानी मेरी सहेली नहीं थी। मैंने दूसरे कमरे में देखा, वहां भी नहीं थी। मैंने पूछा कहाँ है, नजर नहीं आ रही है घर पर। तो एसएचओ ने आगे से जवाब ये दिया, आपको पता है कि उसकी तबीयत बड़ी खराब थी, अभी घर पर नहीं है, तो मेरी बहन भी आई हुई थी, हो सकता है वो उसको हॉस्पिटल ले गई हो क्योंकि काफी उसको पसीने आ रहे थे, तबीयत खराब थी। हॉस्पिटल भी लेके गई है, तो ये पास वाले अस्पताल में लेके गई है, जल्दी आ जाएंगे, आप बैठो आराम से, मैं भी फोन करके पता करता हूँ। ये बैठ गई। अब जैसे ही ये बैठी और इतने में फौरन दरवाजे की कुंडी लगाई। कुंडी लगाते सार जबरदस्ती मेरी तरफ को ये लपक के इसने जबरदस्ती मेरे साथ बुझानी शुरू की। मैं चीखें मारती रही, मैं धक्के देती रही, मैं मना करती रही। इस शख्स को जरा फर्क ना पड़ा। वो अपने गुनाह में इस हद तक मगन था कि मेरी एक भी चीख, एक भी आंसू इसको नजर नहीं आया।
اس کے بعد یہ بھی بتاتی ہے کہ اس نے یہ کام ایک دفعہ نہیں بلکہ پوری رات کیا ہے، یعنی میرے ساتھ پوری رات یہ گناہ کرتا رہا۔ صبح کے 10 بج گئے، اب پوری رات اس کی بیوی گھر ہی نہیں آئی۔ یا تو اس کی بیوی اپنے مائکے گئی ہوئی تھی اور اس نے مجھے جھوٹ بولا طبیعت کا تاکہ مجھے بہانے سے یہاں لا سکے، یا پھر واقعی وہ بیمار تھی اور اس کو شاید ایڈمٹ کر لیا گیا۔ مجھے کلیئرلی نہیں پتا، یہ کہنا ہے نہ کیا کام۔ صبح کے 10 بج گئے ہیں اور پھر 10 بجے مجھے اس نے یہ کہا، میں ہوں ایس ایچ او، میرا کیا جانا ہے، میرا کسی نے کیا کر لینا ہے، لہٰذا اپنا منہ بند رکھنا، اگر تو تم آرام سے زندگی گزارنا چاہتی ہو تو۔ مجھے گھر تو آنا تھا، اب میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، بس مجھے گھر جانے دو۔ اس نے کہا اٹھو اور جاؤ۔ اب میں وہاں سے اٹھی اور اپنے گھر آ گئی، افسردہ، پریشان، کھوئی۔ گھر آ کر میں نے اپنے آپ سے کچھ باتیں کی، اپنے ضمیر سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، میں پرچہ کٹاؤں گی، میں انصاف لوں گی، میرے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے۔ سیدھا میں چلے گئی تھانہ سٹی جوہر آباد، ہمیں پولیس اسٹیشن لگتا ہے۔ میں وہاں پر گئی اور میں نے جا کر ایس ایچ او کو ساری کی ساری بات تفصیل کے ساتھ بتائی۔ انہوں نے میری ساری بات سنی اور پھر 376 کا پرچہ ملزم ایس ایچ او نامزد اس کے خلاف کاٹا اور اس پرچے کی مدعیہ بنی میں خود۔ ملزم ایس ایچ او کو پولیس نے ابھی تک گرفتار نہیں کیا۔ جب بھی کا کیس ہوتا ہے تو اس میں قانون یہ کہتا ہے کہ فورینسک کروائیے، میڈیکل کروائیے، رپورٹس آ جائیں تو معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اب میڈیکل اور فورینسک کروایا گیا ہے۔ اب یہ جو ایس ایچ او ہے نا، میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں کہ یہ کوئی ایسے نہیں ہے کوئی ہارا سارا، یا یہ کہنا کہ یہ جی منجھا ہوا نہیں ہے، اس کو نہیں پتا اتنا ڈپارٹمنٹ کا۔ یہ مختلف تھانوں میں ایس ایچ او شپ کر چکا تجربہ کار ہے۔ آج کل ڈی پی او خوشاب نے اسے کلوز ٹو لائن کر رکھا تھا، اس کے پاس تھانے کی تعیناتی نہیں تھی۔ ڈی پی او خوشاب ہیں خاتون، نام ہے ان کا امارہ شیرازی۔ امارہ شیرازی صاحبہ جو ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جلد از جلد اس کیس کو کلیریفائی کیا جائے، یعنی میڈیکل رپورٹ اور فورینسک وغیرہ کے ذریعے سے۔ ایس ایچ او نے بھی بیان دیا ہے، ایس ایچ او نے بیان یہ دیا ہے اور وہ کہتا ہے، شفقت نواز، مجھ پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، میں بے گناہ ہوں، یہ سب کچھ جو مجھ پر لگایا گیا یہ بے بنیاد الزام ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، صرف یہ سٹیٹمنٹ دی ہے ایس ایچ او نے، شفقت نے۔ اب یہ کیس ہے، یہ پرچہ ہے 376 کا، بڑا کلیئرلی اور بڑا سیدھا صاف ستھرا سا معاملہ ہے، کوئی اتنا گمبھیر معاملہ نہیں ہے، حل کرنا ہو تو فوراً ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ صرف میڈیکل رپورٹ کلیئر کر دے گی، فورینسک کلیئر کر دے گی کہ ایس ایچ او مظلوم ہے یا ظالم ہے۔ میں آج تک شفقت نواز سے نہ ملی ہوں نہ ان کو میں نے دیکھا ہے۔ اس خبر کے مطابق میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ اگر شیئر کروں تو وہ یہ ہے کہ بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں جو ہوتی ہیں نا کچھ خواتین، سب نہیں، پہلے یاری دوستی، گپ شپ، ہاں میں ہاں رضامندی، اس کے بعد اس کے خلاف وجوہات کوئی بھی ہو سکتی ہیں، اس کیس کی بات نہیں ہو رہی، اوور آل بات ہو رہی ہے۔ یہ بھی وجہ بن جاتی ہے بعض اوقات کی یہ شادی نہیں کر رہا، یہ بھی وجہ بعض اوقات بن جاتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ ساتھ اور بھی رکھی ہوئی ہیں، یہ بھی وجہ بن جاتی ہے بعض اوقات کی اب پیسہ کھلانا چھوڑ گیا ہے، یہ بھی وجہ بن جاتی ہے اب کہ وہ کہیں اور انٹرسٹڈ ہے۔ آدمیوں کی طرف سے بھی بہت سی وجوہات بن جاتی ہیں، ہوتا ہے ایسے۔ جب اینڈ ہوتا ہے نا تو پھر ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کی باری آتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے، شبہ ہے کہ پہلے اس کی دوستی ہو اور اب آ کے یہاں پر پرچی اور آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایک ایس ایچ او ہوتا ہے نا، وہ خوشاب کا ہے، کے پی کے کا ہے، پنجاب کا ہے، لاہور کا ہے، قصور کا ہے یا پھر گجرانوالہ کا ہے۔ وہ ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جس نے پبلک ڈیلنگ خوب کی ہوتی ہے، جس کو پتا ہوتا ہے معاملات دنیا داری ایشوز۔ ایس ایچ او کے جسم پر وردی ہوتی ہے، وردی، اور وردی کا بڑا روب ہوتا ہے۔ کیا ایس ایچ او کی وردی کو سازش کے طور پر گندا تو نہیں کیا جا رہا؟ یا پھر ایس ایچ او اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ وہ بھول گیا کہ میں پولیس افسر ہوں، وہ بھول گیا میرے جسم پر وردی ہے، وہ یہ بھول گیا میں شادی شدہ ہوں، وہ یہ بھول گیا کہ ہمارا ان سے کوئی خاندانی لنک بھی ہے۔ اس قدر شیطان آیا، لڑکی اٹھائی، لے جایا
کی اور اس کو دھمکایا اور ختم. یہ تمام چیزیں سوالیہ نشان ہیں اور ان تمام سوالوں کا جواب دے گی ہمیں متعلقہ پولیس تھانے کی تفتیش کے بعد، رپورٹوں کے بعد. اگر یہ کام ہوا ہے نا ایس ایچ او کی جانب سے تو پھر ڈاڈا نبٹنا چاہیے اس کو. اور اگر یہ کام نہیں ہوا نا تو بی بی کو ڈاڈا نبٹنا چاہیے کہ بھائی اتنا آسان ہے کسی کی عزت اٹھانا اور اٹھا کے مارکیٹ میں سیل کر دینا. ٹوکری بکری دونوں صورتوں میں جو قصوروار ہے اس کی ایسی تیسی پھرنی چاہیے اور باقاعدہ اگزامپل بھی دینی چاہیے. ہمارا شیرازی صاحبہ ڈی پی او ہیں خوشاب میں، اس کیس پر میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس پر کوئی اپنا بیان دیں گی، کو بات کریں گی کہ بھئی ہم دیکھ رہے ہیں ملزم پکڑ لیتے ہیں نہیں پکڑ لیتے، جو بھی سچویشن ہے. انہوں نے اس پر ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے. امید تو تھی کہ آنی چاہیے، بنتی بھی تھی، لیکن نہیں آئی. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ دیکھیں اس ٹائم تک ایف آئی آر کے مطابق شفقت نواز ایس ایچ او ہے ملزم، اور ملزم گرفتار نہیں ہوا اور ملزم سٹیٹمنٹ بھی دیتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا. یعنی وہ فرار نہیں ہے، وہ بھاگا ہوا نہیں ہے کہ پولیس کہہ دے کہ جی وہ بھاگے میں ہم کوشش کر رہے ہیں بہت جلد پکڑ لیں گے. ایسا بھی نہیں کہہ سکتے. وہ سٹیٹمنٹ بھی دے رہے ہیں. پھر پکڑا کیوں نہیں ہے آپ لوگوں نے ابھی تک؟ معاملہ کیا ہے اندر کا یہ عوام جاننا چاہتی ہے، اس لیے تو کہا کہ کچھ بتانا تو چاہیے تھا اس کیس سے متعلق کسی بھی ایک افسر کو. یہ میری ریکویسٹ بھی ہے اور اس کو ذرا کلیئر بھی کر دیں. شکریہ.